جو بھی مذہب اور دنیا میں ایک بیلنس رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ نہایت ہی کم علمی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کے بنانے والے کو، انسان کے بنانے والے کو انسان کی ہی سمجھ نہیں ہے، اس کی ضروریات کی، اس کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے؟ بس مذہب دے دیا، اس کے احکامات اور عبادات ہیں، جس طرح اسکول کا کوئی کام ہوتا ہے جو آپ ادا کر لیں، پورا کر لیں، اس کے بعد جو مرضی کریں آپ سارا دن۔ اسی طرح ہی آپ نے جو ہے نا وہ دین اور دنیا میں ایک بیلنس مینٹین رکھنے کی بات کر دی، جس طرح کہ یہ دین اور دنیا ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ جس شخص کو دنیا اور آخرت کے کنیکشن کا ہی نہیں پتا، وہ اس طرح کی کنفیوز آئیڈیالوجی آپ کو سکھائے گا نا کہ دین اور دنیا میں جو ہے ایک بیلنس مینٹین رکھ کر چلو۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جب ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ اس گائیڈ بک کا کیا مقصد ہے؟ وہ گائیڈ بک اس چیز کے بنانے والے کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہ اس چیز کو میں نے بنایا ہے، مجھے اس چیز کی لمیٹیشن کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کس طرح آپ موسٹ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی مذہب جو ہے نا وہ ایک گائیڈ بک کی طرح ہے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا اور انسان کو اس دنیا میں ڈالنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں ایز اے گائیڈ بک، کیونکہ وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ میرے سے بہتر اس دنیا کو، انسان کو، اس دنیا کے مقصد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ مذہب کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان سے جو اوورآل ایک آئیڈیالوجی بنتی ہے زندگی گزارنے کی، وہ ہماری اسی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، وہ کوئی آخرت کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے کہ جنت میں جب آؤ گے تو تب اس کو فالو کرنا، تب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو مذہب دیا گیا۔ اور یہ کوئی سائنسدان ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ دین اور دنیا میں جو ہے نا، مذہب اور دنیا میں جو ہے وہ ایک بیلنس مینٹین رکھ کر چلو، پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے۔ مذہب تو ہمیں دیا ہی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی بہتر ہوگی تو آخرت تو آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ اب ذرا مذہب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مذہب ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے نارملی کہ جیسے بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں کے اوپر۔ اللہ نے جو ہے نا بس ہمارے اوپر پابندیاں ہی لگا دی ہیں بلا وجہ۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ تو آئیں ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا چاہتا ہے اپنی زندگی سے۔ انسان انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو انجوائے کیسے کرتا ہے؟ اپنے جو ہے نا وہ رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے، اسی طرح انجوائے کرتا ہے نا انسان اپنی زندگی کو، پیار کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے۔ تو کیا اللہ نے ان سب کاموں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں؟ کیا اللہ ہمیں ان سب کاموں سے روکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے حقوق ادا کریں، محبت سے، شفقت سے سب سے پیش آئیں۔ اور فردر جو ہے نا اللہ انہی سب کاموں کی ہمیں نیکیاں بھی دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ سب کام تو وہ ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ کے، اپنے جو ہے نا ماں باپ کا خیال رکھ کے، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے۔ لیکن انہی سب کام کو صحیح طریقوں سے کرنے کے اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے۔ تو پھر ہم نے مذہب کو اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ کیوں بنا دیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں۔ اس کا ہم سے تقاضا صرف سادہ سا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بس ہم جو ہے نا اور کچھ کریں نہ کریں، کم از کم ہم اپنے آپ کو تو ہر طرح کی آلودگی سے، گندگی سے پاک رکھیں۔ اللہ کا تقاضا ہم سے صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی ہماری کوئی اتنی اوقات ہے کہ ہم اسے کچھ دے سکیں۔ اب اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ ہم سے یہ نماز، سجدے چاہتا ہے، نماز چاہتا ہے، تو اللہ کو جو ہے نا آپ کے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کو نہیں کچھ چاہیے آپ کے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں سے۔ ایکچولی میں یہ جو سبمیشن ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اس کی انسان کو ضرورت تھی۔ انسان بہت زیادہ کمزور تھا، وہ اپنے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ تو یہ جو سجدے ہم کرتے ہیں، اللہ سے 5 وقت دن میں جو ہے نا مانگتے ہیں، اس کی مدد طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ خود ہمارے لیے تھا، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسے ہمارے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور کون سی ایسی ایکسٹرا ڈیمانڈ ہے مذہب کے اندر جو اللہ نے ہم سے کر دی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مذہب ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے؟
ऐसी ऐसे कोई डिमांड नहीं है। इस बात को समझें कि मज़हब तो हमारी इसी ज़िंदगी को, इसी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है, और अगर हम अपनी इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को बेहतर करेंगे तो ही हमारी आखिरत बेहतर होगी। तो वो जो भी साइंसदान है जो हमें ये बात कहते हैं कि हमें जो है ना मज़हब और दुनिया में, और दीन या दुनिया में जो है ना एक बैलेंस रख कर चलना है, सच बात तो ये है कि उन्होंने कभी मज़हब को, अल्लाह को समझा ही नहीं है। ये उनकी कम इल्मी है जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है, क्योंकि हमारा जो दीन है, जो मज़हब है, इस्लाम है, वो तो है ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जो है ना मज़हब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। कोई सवाल हो तो लाज़मी पूछें मेरे से, और फ़र्दर अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे रीच कर सकते हैं। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।